محترم مفتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ حضرت سیدہ کی رحلت ہے۔ آپ کی علالت، حزن و ملال فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وصال، تدفین، اور اس وقت بھی آپ نے جو پردہ داری کی اہمیت پر زور دیا، ارشاد فرمائیے گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو بات سب سے اہم سمجھنے والی ہے کہ آپ کے اوپر اتنی جلدی یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی۔ جو اندرونی غم ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا۔ اب یہ کیفیت کیوں آئی کہ ساری بہنیں بھائی سب پہلے وصال کر چکی، امی جان وصال کر چکی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاندان کے چشم و چراغ تھے، وہ بھی وصال کر گئے۔ تو غم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل میں بیٹھ گیا۔ جب آپ کی علالت کی خبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہے، انہوں نے اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس، جن کا اپنا بچہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوا، محمد بن ابی بکر، ابھی وہ چھوٹا گود میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ادھر چلی جائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحت مند ہونے تک آپ نے ان کی خدمت۔ سبحان اللہ، یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں تربیت پائی؟ جی بالکل وہی، پہلے دن جو گود میں لے کے آ گئے، پھر حضرت علی کی ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد، عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا۔ اچھا، تو یہ پھر ان کے نکاح میں چلی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں شفٹ کر دیا۔ انہوں نے پھر دن رات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت۔ کہتی ہیں کہ 6 ماہ میں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات تھی، اس میں ایک دن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ تھی جب انہوں کو اپنی پردے داری کا یقین ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور وہ بھی سیدہ اسماء بنت امیس نے کروایا۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب میں وصال کر جاؤں گی تو کیسے تدفین ہوگی؟ تو کہا عرب میں تو یہ والے رسم و رواج ہے کہ چارپائی پہ رکھتے، میں جہاں سے آئی ہوں وہاں رسم و رواج یہ ہے کہ چارپائی کے ساتھ لکڑی کے شتیر لگا کے اس کے اوپر ہم کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ حیات بھی نظر نہ آئے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ لائیں چارپائی، مجھے ایسا کر کے دکھائیں۔ کیا کہنے۔ اور پھر 2 تلقینیں کی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے، ایک تو ایسے تدفین کرنی، دوسری رات کے وقت میں میری تدفین کرنی تاکہ اندھیرا بھی ہو اور لوگ بھی وہاں موجود نہ ہو اور میں آرام سے گھر سے پردے کے اندر چلی جاؤں۔ کیا ترجیحات تھی مفتی صاحب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب جنازہ تیار ہوگا تو مجھے اطلاع دے دینا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف کے دائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی کا امام بنایا ہوا، امامت جنازے کی آپ کروائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں جنازہ پڑھایا اور امت کے لیے یہ بتایا۔ ویسے ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہی ہے کہ جنازوں پہ پردے داری کی میت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ پردے داری میت کی نہیں ہے، زندہ کی بھی پردے داری ہے۔ اور جو 2 معاملات ہیں ہمارے، شادی اور فوتگی، اس میں گھروں میں پردے داری بالکل ختم ہو جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، جو مرضی آ رہا ہے، جو مرضی جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ اگر ہم اسلام کا ذکر پڑھیں تو ایک خاتون بڑی مجاہدہ، ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے جہاد کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو بتایا نا کہ ان کا آخری بیٹا بھی شہید ہوا اور اس کی میت کی طرف وہ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ کہنے لگے اماں جان آپ رو نہیں رہی؟ فرمایا میرا دل رو رہا ہے۔ تو کہا اس کیفیت میں تو عورتیں برا حال کر دیتی ہیں۔ فرمایا میں نے بیٹا کھویا، ایمان نہیں کھویا، سبحان اللہ، شرم و حیا نہیں کھوئی، وہ میری سلامت ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ پردے داری کی ایک کیفیت ہے۔ اس کے اوپر میں اپنے ناظرین کو ایک اماں جان کا ذکر سناتا ہوں جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، سیدہ صفیہ۔ خیبر کا معاملہ، خندق کا معاملہ لگا ہوا اور حضرت حسان بن ثابت نگرانی کے لیے کھڑے اور جگہ لمبی تھی، تو یہاں سے دوسری طرف گئے، ایک یہودی آ گیا تو سیدہ صفیہ نے تلوار سے اس کا سر اتار دیا اور حکمت عملی کے لیے اس کا سر یہودیوں میں پھینک دیا تاکہ ان کو پتہ چلے ادھر نہیں جانا، ادھر ایک فوج کھڑی ہے۔ تو بہادری اتنی تھی۔ جب حضرت حسان آئے تو حضرت حسان سے کہا کہ اس کے جسم سے جو تلوار ہے نا وہ اتار کے مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے پھوپھی جان
سارا تو بندہ خود ہی مار دیا تو تلوار بھی اتار لیتی. فرمایا وہ مارا اس لیے کہ مجبوری تھی, آ گیا, اللہ ہاتھ اس لیے نہیں لگانا کہ غیر محرم ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ بتایا کہ بیٹیوں کی ماؤں کی شرم و حیا جب اس لیول کی ہوگی پھر ان سے شہزادہ اسلام پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ.